بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ آج ہم یہ تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ تیسری عالمگیر جنگ ہوگی یا نہ ہوگی۔ ہمارے تجزیے کے مطابق آگے چل کر ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے اصل میں حقیقت کیا ہے، کیا نہیں۔ میرے عزیز دوستو، 1991 میں جب سوویت یونین کا خاتمہ ہوا تو 1991 میں یوکرین ایک الگ ملک بن گیا۔ اصل میں یوکرین کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے اس کا اس جگہ پہ ہونا، یا پھر دو بڑی طاقتوں یا دو تہذیبوں کے درمیان ہو تو اس کی اہمیت ہی مسئلہ ہوتی ہے، لیکن اس کی حیثیت غنیمت بھی ہوتی ہے اور مصیبت بھی۔ میرے عزیز دوستو، یوکرین کی ایک طرف روس اور اس کے زیر اثر بیلاروس کے ممالک ہیں، اور دوسری طرف اس کی سرحدیں یورپ کے ساتھ ملتی ہیں۔ پولینڈ ہو، مالدیوی ہو، رومانیہ ہو، ہنگری ہو اور سلوواکیہ ہو، ان کے ساتھ ملتی ہیں۔ اور ان کے یوکرین کے ثقافتی تہذیب کے لحاظ سے یہ دیکھا جائے، یوکرین کی زیادہ تر آبادی یورپ کے ساتھ رہنے کو ترجیح دیتی ہے، اور آبادی کا ایک حصہ روس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اور اس کی بڑی سیاسی جماعتیں بھی اسی طرح کی 3 قسم کے رجحانات رکھتی ہے۔ ایک وہ جو امریکہ اور یورپ کے ساتھ رہنے کو ترجیح دیتے ہیں اور نیٹو اور یورپ خود کو اس کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں۔ دوسری بڑی پارٹی علاقائی فروغ کی حامی ہے، جبکہ تیسری جماعت روس نواز ہے۔ میرے عزیز دوستو، اور روس سے جڑے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جب سرد جنگ ختم ہوئی تو امریکہ اور یورپ کے روس کے ساتھ تمام مسئلہ جات تنازعات ختم ہو گئے، تو ایک خطے میں ان کی دلچسپی ختم ہو چکی، اور دوسرا یہ سمجھ لیا اب روس دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، اور امریکہ یورپ کے لیے پھر کبھی خطرہ نہیں بن سکے گا۔ میرے عزیز دوستو، 9/11 اور افغانستان میں آنے کے بعد امریکہ کی زیر قیادت نیٹو کو ایک بار پھر اس خطے میں انٹرسٹڈ پیدا ہوا، اور دوسری طرف چین مقابلے کے لیے ایک بڑی طاقت کے طور پر ابھرا ہے، اور تیسری طرف روس کے صدر پیوٹن کی قیادت میں روس نے ایک بار پھر عالمی طاقت بننے کی انگڑائی لی اور دنیا کو آنکھیں دکھانے کے قابل ہوا۔ اور اسی تناظر میں نیٹو اور یورپ نے ایک بار پھر روس اور مغرب کے درمیان حائل ہونے والے یوکرین پر آنکھیں جما لی، جبکہ دوسری طرف روس نے بھی اپنی پوری طرح آنکھیں کھول کر یوکرین کے اوپر رکھ دیں، اور اس نے روسی سرحد کے ساتھ روس نواز یوکرینیوں کی، ان میں زیادہ تر روسی نسل ہے، جو یوکرین کی خود مختاری کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، کی مدد شروع کر دی۔ اور دوسری طرف مرکزی حکومتوں عوام کی اکثریت جو یورپ کے ساتھ رجحان رکھتی تھی، اس کے لیے امریکہ اور یورپ نے روابط بڑھا دیے، لیکن اس تنازع
کی اس وقت شدت اختیار کر دی، جیسا کہ اس وقت یوکرین میں ایک ہمارے جیسا وطن عزیز کا ایک کپتان صدر بن بیٹھا۔ ہمارا یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے ہمارا اشارہ وکٹر یانوکووچ کی طرف ہے، جو 2010 میں یوکرین کا صدر بنا اور وہ ماضی میں روس نواز گنا جاتا اور مشہور تھا۔ ابتدا میں اس نے روس کے ساتھ معاہدے کیے اور سمندر میں واقع کرائمیا کا علاقہ تیل کے بدلے روس کے کنٹرول میں دے دیا اور اس پر مغرب نواز یوکرینیوں نے نہایت ہی برا منایا۔ اور دوسری طرف پیوٹن کی طرح آئین میں ترمیم کر کے اپنے صدارتی اختیارات میں اضافہ کیا، اور اسی کے لائن پر ہمارے موجودہ وطن عزیز کے چیف ایگزیکٹو بھی ویسے ہی اپنے اختیارات میں اضافہ کرتے ہوئے پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔ اور پھر جب انہوں نے دیکھا عوام تیزی کے ساتھ غیر مقبول ہو رہے ہیں تو انہوں نے ہمارے چیف ایگزیکٹو کی طرح یو ٹرن لے کر دوسری سائڈ پہ چلا گیا اور یورپی یونین کے ساتھ شمولیت کے بات چیت شروع کر دی، جس کا روس کو زبردست پریشانی اور فکر تھی۔ اس نے بھی 2013 میں ایک ایسا یو ٹرن لیا کہ اس نے یورپی یونین میں جانے سے انکار کر دیا، اور اس کی وجہ سے یوکرین کے عوام سڑکوں پر نکل آئے اور پھر 2014 میں احتجاج بغاوت میں ڈل گیا، اور جس کی وجہ سے اس کو حکومت چھوڑ کر روس بھاگنا پڑا۔ لیکن میرے عزیز دوستو، جیسے اب ہمارے وطن میں نفرت اور بغض کی بنیاد جڑ پکڑ چکی ہے، اس لیے روسی اور نسل کے یوکرینین اور اصل یوکرینین کے درمیان نفرت کی بنیاد بیٹھ چکی تھی۔ جب نئی حکومت آئی انہوں نے یورپ نواز حکومتوں کو دبانا شروع کیا، لیکن انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے دوستو۔ اور دوسری طرف امریکہ اور نیٹو نے یوکرینی حکومت کو مغرب نوازوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اپنے فوجی میزائل اور ایئر فورس یوکرین سے جڑے یورپی ممالک میں بھیجنے شروع کیے۔ روس ایک تو نیٹو کی کارروائیوں پر اعتراض کر رہا تھا اور دوسری طرف یوکرینی حکومت سے کہتا رہا وہ نیٹو اور یورپی یونین میں شامل ہونے کے لیے اتنی چستی نہ بڑھائے۔ روس علاقے میں نیٹو کی موجودگی کی اپنی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتا رہا، لیکن مغربی ممالک یوکرینی حکومت کا حوصلہ بڑھاتے رہے اور ان کی مدد کو نہ جا سکے، اور باخبر ذرائع سے یہ معلوم ہوا امریکہ نے اور یورپ نے ان کی فوجی امداد کرنے سے انکار کر دیا، اپنی فوج بھیجنے سے انکار کر دیا۔ دوستو، اس کے بدلے اقتصادی پابندیاں بڑھا دیں گے، لیکن عملاً یوکرین کی مدد کے لیے نہیں جائیں گے، اور ہمارا اندازہ ہے مستقبل میں بھی نہیں آئیں گے کہ اس صورت میں چین بھی روس کے ساتھ کھڑا ہوگا اور یوں تیسری عالمی جنگ کا نقطہ آغاز بن سکتا ہے۔ اسی طرح یورپ کے بعض ممالک بالخصوص جرمنی وغیرہ بھی روس کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے، کیونکہ جرمنی کا زیادہ سے زیادہ دار و مدار روس سے آنے والی توانائی یعنی پٹرول اور گیس پر ہے۔ اس لیے ہمیں لگتا ہے روس یوکرین پر قبضہ کر کے وہاں اپنی مرضی کی حکومت مسلط کرے گا۔ دوستو، آخر میں ہم اس کا یہ نکالتے ہیں نچوڑ، یوکرین کے موجودہ صدر جیسے افغانستان کے اشرف غنی کی طرح پھر امریکہ اور یورپ کی بے وفائی کا رونا روتا رہے گا،
جہاں پہ یورپی یونین یا امریکہ یا انگلینڈ صرف دھمکیاں دیتا رہے گا اور مشرقی یورپ میں اپنی فوجی موجودگی بڑھاتا رہے گا اور اقتصادی پابندیوں پر انحصار کرتا رہے گا۔ دوستو، اس طرح ہمارے تجزیے کے عین مطابق ایک نئی سرد جنگ کا بھرپور آغاز شروع ہو چکا ہے، لیکن ہماری نظر میں سردست تیسری عالمگیر جنگ کا نہ ہونے کے برابر چانس ہے۔ اگر 22 چانس ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کرۂ ارض پر اپنا رحم فرمائے اور بدکمعاش لوگوں کو، چاہے وہ حکمران ہوں، چاہے وہ آرمی ہو، ان سب کو اللہ تعالیٰ کر دے، اس کرۂ ارض پر تیسری عالمگیر جنگ سے بچائے۔ اسی کے ساتھ دوستو، ہم پھر ایک بار یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے موازنے یا اس کے تناظر میں تیسری عالمگیر جنگ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نہیں ہوگی۔ دوستو، اگر آپ ہمارا یہ تجزیہ پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا نظارہ خیال کرتے ہوئے ناک ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کی گھنٹی کے اوپر کلک کریں تاکہ ہماری تازہ تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔